أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 32 سے آنورڈ سمجھنے کی کچھ کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ مہلت دی، جس نے ہمیں موقع دے رکھا، جس نے ہمیں یہ استطاعت دی کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش سے کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح سمت اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، صحیح رستے پر ہمیشہ قائم و دائم اور چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اصلاح کرنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت میں ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے کل کی مجلس میں آیت نمبر 31 تک جو ایک رکوع سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس کو دہرائی کے لیے اس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے۔ آیت نمبر 23 سے لے کے 31 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا، اور جب بھی بھول جاؤ اپنے پروردگار کی یاد کر لینا اور کہتے رہنا، مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہنمائی کرے گا۔ وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے۔ آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے، وہ کیا ہی اچھا دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے، اسے پڑھتا رہ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، تو اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا۔ اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی اسی کی رضامندی چاہتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا۔ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ اور اعلان کر دے کہ سراسر پر حق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی۔ اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ یا ابلتے ہوئے تانبے کا لاوا جیسا ہوگا جو چہرے کو بھون دے گا۔ بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی ہی بری آرام کا ہے۔ اور یقیناً جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی،
وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے نرم و باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے۔ وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔ اب آج کے اگلے سبق کی طرف انشاءاللہ جس میں آج کا سبق انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 32 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاضْرِبْ اور بیان کیجئے، لہم ان کے لیے، اور ان کے لیے بیان کیجئے یا ان کو ذکر کیجئے، مثل الرجلین، ایک مثال دو آدمیوں کی۔ دو آدمیوں کی ایک مثال ان کے سامنے بیان کیجئے۔ اب دو آدمی آج کی مجلس میں ہم انشاءاللہ جو ایک رکوع مکمل کریں گے اس میں دو آدمیوں کی مثالیں دی گئی ہیں۔ وہ یہ دو آدمی اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں ہے یا کچھ معلوم نہیں کہ یہ کوئی صحیح واقعہ یا حقیقی کوئی واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کسی پچھلی قوم کا یا پچھلی کسی امت کا، یا صرف تمثیل کے طور پر، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے ذکر کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم نے جو کل سیکھا یا سورہ کہف کے شروع ہوتے ہی جو ہم نے سب سے پہلی بات جو ہم نے اپنے پلے باندھ لی کہ کسی بھی واقعے، کسی بھی سٹوری، کسی بھی نصیحت میں اس کا جو صحیح سبق ہے، اس سے جو حاصل کرنا ہے سبق، اس کے اوپر فوکس کرنا یا اس کے اوپر توجہ دینا، یہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے، نہ کہ اس کے متعلقہ کوئی فضول سے اور لا حاصل قسم کے وقت ضائع کرنے والے سوال جواب جو کہ مشرکین کا یا اہل کتاب کا یا یہودیوں کا وتیرہ رہا ہے اور وتیرہ ہے کہ صحیح سمجھ جو ہے، صحیح جو سبق ہے اس کو حاصل کرنے کی بجائے ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع کرنا ہے۔ بہرحال یہ جو دو آدمیوں کا واقعہ ہم آج پڑھیں گے یا مثال اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کی یہاں پر، تو اس میں ہم یہ نوٹ کریں گے کہ اس میں ایک آدمی جو ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مال و دولت اور عزت اور شہرت اور نوکر چاکر جو ہے وہ دے رکھے، بہت ہی اچھے حالات میں رہا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بارے میں یہ کہیں نہیں، یہ اس پورے رکوع میں یا اس پوری مثال کے درمیان یہ کہیں نہیں پتہ چلے گا یا پتہ چلتا کہ وہ مشرک تھا یا اللہ کو ماننے والا تھا، یعنی قولی طور پر اقرار کرنے والا تھا یا مشرک تھا۔ مشرک سے مراد دوسری ہستیوں کو پکارنے والا یا دوسرے معبودوں کی عبادت کرنے والا کچھ ایسا شخص، لیکن البتہ اس کے پاس کیونکہ مال و دولت کی ریل پیل اتنی تھی کہ اس ریل پیل میں اس مال و دولت کی جو چکا چوند جو رونقیں ہیں انہی میں وہ اس قدر کھو گیا کہ تکبر کر گیا، اور تکبر کے نتیجے میں جب اس کا سارا مال اور سارا جو اسباب تھا وہ اللہ تعالیٰ نے چھین لیا، تو پھر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، اور آخر میں جو سب سے اہم نقطہ کہ آخر میں اس نے کہا کہ کاش کہ میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا، کاش کہ میں شرک نہ کرتا۔ یعنی آج کا جو سب سے بڑا فتنہ جو پوری دنیا میں ہے، جو سب کے سب انسانوں کو، اکثریت انسانوں کی اکثریت کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، وہ ہے مال و دولت کا فتنہ یا مادی وسائل کے اوپر تکیہ لگانا، انہی کے اوپر اپنا سارا انحصار کرنا، انہی کو سب کچھ سمجھ لینا اور انہی کے اوپر پھر تکبر کرنا کہ یہ سارا کچھ مال اور جو بھی عزت شہرت اور جو بھی وسائل اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دے رکھے ہیں بہت سارے لوگوں کو،
تو یہی سارا کچھ ہے، یہی ان کا اثاثہ ہے، اور اسی کے اوپر ان کا سارا معاملہ ہے۔ اور اس چکر میں آ کر وہ جب اللہ کو بھول جاتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور خاص کر تکبر جیسا ایک جو بیماری یا تکبر جیسا ایک ظلم جو ہے وہ اپنے اوپر کرتے ہیں، تو اس میں پھر اللہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹ دے رکھے، مہلت دے رکھے، اور اب اس دنیا کی فانی زندگی میں جب تک وہ رہے وہ اسی طرح عیش و عشرت میں رہے۔ ایسی صورت میں تو پھر قیامت میں اس کا انجام جو ہے وہ اور بھی زیادہ برا ہونے والا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اس دنیا میں ہی پکڑ لے، اس دنیا میں ہی اس کے تھوڑی سی سزا کا حصہ جو ہے وہ بتا دے، اور اس کے نتیجے میں اگر وہ اپنی توبہ کر کے واپسی کی طرف لوٹ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ تو یقیناً غفور الرحیم ہے، لیکن اس کے باوجود جو واپس نہیں لوٹتا تو اس کے لیے تو پھر دوہرا عذاب جو ہے وہ بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہرحال یہ ایک مختصر سا ایک انٹروڈکشن ہے اس مثال کا، جس میں آج کے زمانے کا سب سے بڑا جو فتنہ ہے، جو شرک کی حد تک پہنچ گیا، وہ مادی اسباب کے اوپر تکیہ لگائے رکھنا، کہ اس میں اللہ کو بھول کر اسی جو مادی وسائل ہیں انہی کے اوپر سب کچھ سمجھنا، اور انہی کو سب کچھ سمجھنا، انہی کی عبادت کرنا، انہی کو پوجنا، انہی کو چاہنا، انہی سے محبت کرنا، اور انہی کے اوپر غرور اور تکبر کرنا۔ یہ موضوع ہے آج کی یہ مثال جو ہے اللہ تعالیٰ جو ذکر کر رہے ہیں اس کی۔ بہرحال شروع کرتے ہیں دوبارہ سے آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور بیان کیجئے ان کے لیے ایک مثال دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما جنتین، ہم نے بنائے ان دونوں میں سے ایک کے لیے، جنتین دو باغ، ان دونوں میں سے ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو باغ اس کے لیے بنائے، من اعناب انگوروں سے، دو انگوروں کے باغ، وحففناہما، اور ہم نے باڑ لگا دی ان دونوں کو، بنخل، کھجور کے ساتھ، یعنی ایک دو باغ انگوروں کے، اور ان دونوں باغوں کی جو چار دیواری ہے وہ کھجور کے دو درخت ہیں ان کے ساتھ کر دی، وجعلنا بینہما زرعا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کچھ کھیتی بھی بنا دی، کھیتی بھی رکھ دی۔ ایک ایسا باغ ایک ایسے دو باغ جس میں انگور کی بیلیں ہیں، انگور کی بیلیں ہوتی ہیں، نازک ٹہنیاں ہوتی ہیں، اور بیلیں جو ہیں ان کو اوپر چڑھانے کے لیے، اس کا پھل بھی زیادہ لینے کے لیے اس کو چھتر وغیرہ یا پلیٹ فارم وغیرہ، چبوتر وغیرہ چھتو نما بنائے ہوتے ہیں جس کے اوپر بیلیں چڑھتی ہیں، اور وہ تاکہ وہ زیادہ پھیلیں اور زیادہ پھل پھول دیں۔ تو اس طرح سے ایک دو انگوروں کے باغ ہیں، اور ان کے باڑ کے طور پر کھجور کے درخت ہیں۔ کھجور کے درخت باڑ کے طور پر جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی گھنے ہیں، وہ بھی زیادہ فاصلے پر نہیں، مطلب ایک دوسرے کے ترتیب یا اس ترتیب سے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ باڑ لگی ہوئی ہے، وہ ایک پروٹیکشن کا ذریعہ، باڑ جو ہے اس ایک پروٹیکشن کا ذریعہ ہوتا ہے کسی بھی باغ کا، کہ کھجور کے درخت جو ہے وہ آگے پیچھے اور مطلب اس ترتیب سے اور اس انداز سے لگے ہوئے ہیں کہ وہ باڑ بنائے ہوئے ہیں ان دونوں باغوں کے، اور اس کے درمیان کچھ کھیتی بھی ہے، اور کھیتی میں ہمیں پتا ہے کہ اناج اور غلہ وغیرہ جو ہے وہ کاشت کیا جاتا ہے، یعنی پھل اور اناج، ہر طرح کا جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، رزق جو ہے کھانے والا پینے والا، وہ ان دو باغوں میں موجود ہے۔ کلتا الجنتین، اور دونوں باغوں نے، کلتا الجنتین دونوں باغوں نے، آتت اکلہا دیا اپنا پھل، ولم تظلم اور نہ ظلم کیا یا نہ کمی کی، منہ شیئا اس میں سے کچھ بھی، دونوں باغوں نے اس کو پھل دیا اور اس پھل میں کچھ بھی کمی نہ کی، یعنی جتنی کہ ایک باغ سے یا ایک کھیتی سے جتنی امید کی جا سکتی ہے کہ اتنا پھل یا اتنا اناج اس کی پیداوار کے طور پر ہمیں ملے گا، وہ اتنا پھل بھی اس سے ملا، اتنا اناج بھی ملا، یعنی وہ جو باغ ہیں ان باغوں کے اندر جو بھی انگور کی بیلیں اور کھجور کے درخت اور اناج کی جو کھیتیاں ہیں وہ پھل بھی بہت خوب دیتی ہیں، جتنی امید ہے امید کے مطابق اس میں سے پھل بھی ملتا ہے، یعنی کھلا پھل بھی ہے، بہت ہی وسیع پھل بھی اللہ تعالیٰ اس میں سے اس کو دیتا ہے ان باغوں میں سے۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور اس کے اوپر ایک اور انعام
کہ ہم نے جاری کر دی ان دونوں کے درمیان ایک نہر، ایک آب پاشی کا نظام جو ہے وہ بھی انہی کے درمیان موجود ہے۔ اور اس کو ذرا آپ ویژولائز کریں کہ وہ کس قدر خوبصورت اور کس قدر وسیع و عریض باغ ہے، جس کے اندر نہریں بھی جاری ہیں یا نہر بھی جاری ہے جس میں سے پانی لے کر اس کی کاشتکاری کے لیے استعمال ہوتا ہے، انگوروں اور پھلوں اور کھجور اور کھیتی وغیرہ کے لیے۔ اس کے دونوں سائڈ میں باغ بھی ہیں اور کھیتی بھی ہے، اور ارد گرد جو ہے کھجور کے ایک باڑ کے طور پر کھجور کے گھنا جنگل بھی ہے ایک۔ تو ایک ویژولائز کریں تو ایک بہت ہی خوبصورت منظر اور ایک بہت ہی پھلوں سے لدا ہوا باغ، پھلوں سے لدے ہوئے باغ جس میں پھل اور اناج جو ہے وہ موجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا ان دونوں میں سے ایک شخص کو۔ وَقَانَ لَهُ، اور تھا اس کے لیے ثمر، پھل یا میوے، اس کے لیے اس میں سے میوے تھے، یعنی وہ خوب اپنے جو مطلب بھر کر اپنے جو ٹوکریاں بھر کر وہاں سے میوے حاصل کرتا تھا، اور اس میوے کے ذریعے سے اس کے پاس مال و دولت کی بھی کثرت تھی۔ فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، اور اس نے کہا اپنے ساتھی سے اس حال میں کہ وہ بات کر رہا تھا اس کے ساتھ، یعنی اپنا ساتھی دوسرا شخص جو ہے، یہ پہلا شخص جس کا ذکر ہوا اس کو اللہ تعالیٰ نے باغوں کی شکل میں بہت وسیع رزق اور مال و دولت جو ہے وہ دے رکھی تھی۔ اس نے دوسرے ساتھی سے کہا، دوسرا شخص جو مثال میں موجود ہے اس سے کہا جبکہ وہ بات کر رہا تھا اس کے ساتھ، یعنی آپس میں وہ جب بات چیت کر رہے تھے، کوئی گپ شپ مار رہے تھے یا کسی بھی موضوع کے اوپر ایسے ہی کوئی بات چیت ہو رہی تھی ان کے درمیان، تو اسی دوران پہلا جو شخص ہے اس نے دوسرے شخص سے کہا، کیا کہا؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں اور عزت، زیادہ باعزت ہوں اور نفری کے لحاظ سے زیادہ باعزت بھی ہوں، نفری کے اعتبار سے بھی، کہ میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور نفری کے اعتبار سے، نفری یعنی کہ نوکر چاکر اور اولاد کے اعتبار سے اور نوکر چاکر کے اعتبار سے یا حسب نسب کے اعتبار سے زیادہ عزت والا بھی ہوں اور زیادہ مطلب نوکر چاکر بھی ہے، تعداد میں بھی میرے پاس زیادہ ہے۔ تو پہلے شخص نے کہا اسے، مطلب یہاں سے اس کا تکبر ہمیں ملنا شروع ہو گیا کہ اس نے پہلے شخص کے، اس نے دوسرے شخص سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا کہ میں مال اور عزت اور نفری کے اعتبار میں تم سے زیادہ دیا گیا ہوں، یہ میرے پاس زیادہ ہے تیرے مقابلے میں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور جب وہ داخل ہوا باغ میں، اب ایسی گپ شپ کرتے آ رہے ہیں وہ، اور مطلب وہ گپ شپ کرتے ہوئے وہ اس نے اسے کہا کہ میں مال اور دولت اور عزت اور نفری کے اعتبار پہ تجھ سے زیادہ ہوں، میرے پاس زیادہ ہے۔ اور ایسی ہی حالت میں وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والا تھا اپنے نفس پر، اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے وہ باغ میں داخل ہوا۔ اور نفس پر ظلم اس نے کیا کہ تکبر کیا، جو کہ پچھلی آیت میں پتہ چلا کہ مال اور عزت میں زیادہ ہوں، تکبر کے ساتھ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے وہ باغ میں داخل ہوا۔ قال، اس نے کہا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، نہیں میں گمان کرتا کہ تباہ ہوگا یہ کبھی بھی۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سارا کچھ جو اتنا وسیع و عریض باغ اور اس میں نہریں اور اس میں اناج بھی مل رہا ہے، اور اس کے پروٹیکشن کے لیے باہر کھجور کے موٹے تنوں والے مضبوط درخت جو ہیں وہ بھی کھڑے ہیں، کہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا مضبوط اور گھنا باغ جو ہے وہ کبھی تباہ ہو جائے گا یا اس میں کبھی کمی آ جائے گی۔ یعنی ایک تو اس نے تکبر کیا کہ دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر کے کہ مجھے تجھ سے زیادہ ملا، اور پھر اوپر ایک اور تکبر کیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی تباہ ہوگا، یہ سارا ہمیشہ ہمیشہ اس کو لگا کہ یہ ایسے ہی قائم رہے گا۔ وما اظن الساعۃ، اور نہیں میں خیال کرتا، تیسرا تکبر یا تیسرا اس کا عقیدہ جو سامنے ہمارے آنے والا ہے وہ کیا ہے؟ وما اظن الساعۃ، اور نہیں میں خیال کرتا، ساعہ کی گھڑی کو یا قیامت کی گھڑی، قیامت کا نہیں میں خیال کرتا قیامت کا، قائمتن کہ وہ قائم ہونے والی ہے، اور مجھے یہ بھی امید نہیں ہے یا میں یہ بھی گمان نہیں کرتا کہ قیامت کا وقت کوئی آئے گا یا قیامت آ جائے گی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ، اور واقعی اگر مجھے لوٹا دیا گیا، یعنی اگر واقعی واقعی قیامت بپا ہوگی اور مجھے واپس لوٹا دیا گیا، الی ربی، میرے رب کی طرف،
لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو ضرور میں پاؤں گا بہتر بدلہ ان باغ سے لوٹنے کی جگہ. یعنی اگر بالفرض مجھے لوٹا بھی دیا گیا، کہ اس نے کہا کہ میں یہ گمان نہیں کرتا یا میرا نہیں خیال کہ قیامت آئے گی یا مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھا لیا جائے گا اور واپس لوٹانا ہوگا، میرا نہیں خیال. ہاں اگر لوٹا بھی دیا گیا تو پھر یقیناً ضرور میں اس سے بھی زیادہ بہتر بدلہ اللہ کی طرف سے پاؤں گا اس لوٹنے کی جگہ پر یا قیامت کے دن. یہ اب وہی ایک درمیانی لٹکے ہوئے جو لوگ ہیں ان کا ایک عقیدہ یا ایک گمان جو ہے جس کا ذکر ہے، جس کے بارے میں پہلے بھی کچھ دفعہ ذکر ہوا کہ کچھ لوگ جو مشرکین میں بھی تھے، ان میں سے بھی بلکہ اور بھی باقی مذاہب میں بھی، کہ وہ آخرت میں کیا مطلب موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر بالکل یقین نہیں رکھتے، اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے اور قیامت کا وہ انکار کرتے ہیں کہ قیامت بھی ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو قطعی طور پر اس کا انکار کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ اقرار کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہاں ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ سے مطلب اٹھایا جائے گا یا دوبارہ سے سب کا حساب کتاب ہوگا. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ بین ہیں، ان دونوں کے درمیان ہے، وہ شک و شبے میں ہی ہے. وہ ہو سکتا ہے ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو جائے، کوئی ہمارا نہیں. اور ایسے جو لوگ ہیں یا اکثریت جو لوگوں کی ان میں سے جو جنت کے اوپر یا آخرت کے اوپر اعتقاد بھی رکھتے، تو وہ کہتے کہ ہم اگر اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور دنیا میں اگر ہم غلط رستے پر ہیں تو اللہ ہماری پکڑ کرتا ہے. اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے، اللہ کے سامنے، اور یہ ساری نعمتیں اور یہ سارا رزق جو ہے یہ اللہ نے ہی دیا ہوا ہے ہمیں. تو اگر ہم غلط رستے پر ہیں، اگر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اگر ہمارے ایمان میں کچھ کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لیتا یا پکڑ لے. تو اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں نہیں پکڑ رہے تو پھر یقیناً ہم صحیح رستے پر ہیں اور آخرت میں بھی ہمیں اس سے بھی بہتر پھر انجام ملے گا. تو اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے بھی کچھ لوگ ہیں جو بین میں ہیں، درمیان میں ہیں. تو یہ شخص جو ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا مثال میں، وہ اسی عقیدہ رکھنے والا تھا کہ اگر قیامت بپا ہو بھی گئی تو کیونکہ دنیا میں مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اور مال و دولت دے رکھی ہے اور وسیع و عریض باغ دے رکھے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے، تو آخرت میں بھی پھر مجھے وہ اس سے بھی زیادہ اچھا باغ جو ہے وہ دے گا. قال له صاحبہ، تو کہا اس کے ساتھی نے اس سے، اس کا اب جو دوسرا شخص ہے اس نے اس کو کہا وَهُوَ يُخَاوِرُهُ، اور جب اس حال میں کہ وہ گفتگو کر رہے تھے، وہ بات چیت کر رہے تھے، اسی بات چیت کے دوران پہلے شخص نے اس کا اپنا تکبر جو ہے اس کا اظہار کیا اور دوسرے نے کہا اس سے، کیا کہا، اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، کیا تو نے کفر کیا ہے اس ذات کے ساتھ جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر ایک قطرے سے یا ایک پانی کے قطرے کے ایک نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر اس نے ٹھیک ٹھاک بنا دیا تجھے ایک آدمی. اس دوسرے شخص نے کہا، جو دوسرا ساتھی جو ہے اس نے کہا، اور اس کے جو قول ہے یا اس کی بات سے لگتا ہے کہ وہ اللہ پر بہت ہی اعلیٰ اعتبار کرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھا. اس نے کہا کہ کیا تو یہ تکبر جو کر رہا ہے اس کے ذریعے سے کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات کے ساتھ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا. یعنی ایک تو یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور اس کے بعد جو نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا وہ پھر ایک نظام کے تحت، جس میں پھر ایک پانی کے بے قدر قطرے سے مطلب ایک انسان کی پیدائش کا باعث بنتا ہے اور بعد میں ماں کے پیٹ سے پھر دنیا میں آتا ہے اور پلتا بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہی وہ جوان ہوتا ہے اور جو جتنی بھی اس کی طے عمر ہے وہ عمر گزارتا ہے. اور دوسرا اگر کنسپٹ لیا جائے کہ مٹی سے ہی انسان جو ہے یا ساری اس زمین کے اوپر جو زندگی ہے وہ مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہے اور مٹی میں ہی فنا ہو جاتی ہے، کہ مٹی ہی اصل ہے جہاں سے یہ سارا کچھ معاملے ہوتے ہیں. بہرحال اس کے اوپر کافی دفعہ پہلے بھی ذکر ہو چکا. تو کیا تو اس ذات کا کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور ایک بے قدر پانی کے نطفے سے جس کی کوئی قدر اور اہمیت نہیں تھی، اور اس سے تجھے بنا کر ایک ٹھیک ٹھاک ایک طاقتور انسان بنا دیا اور تجھے اتنے رزق اور مال و دولت جو ہے وہ بھی عطا کر دی. اس اللہ کے ساتھ یا اس ذات کے ساتھ تو
کفر کرتا ہے، کفر کرنا یعنی انکار کرنا، اس کی نصیحت کا یا اس کی باتوں کا انکار کرنے والا ہے۔ یہاں پر بھی کفر جو ہے وہ انکار کرنے کا ہے، کفر کا مطلب انکار کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی شرک کا وہ میٹر ابھی تک ہمیں نہیں ملا کہ وہ شرک بھی کرتا تھا، دوسرے خداؤں کو پوجتا تھا یا دوسری ہستیوں کو پکارتا تھا، لیکن مال و دولت کے مقابلے میں وہ اس قدر تکبر میں آ گیا کہ اس نے کفر کیا اللہ کی باتوں کا۔ لیکن میں کہتا ہوں، وہ دوسرا شخص جو ہے وہ کہتا ہے لیکن میں کہتا ہوں واللہ ربی، وہ تو میرا رب ہے، وہ اللہ جو ہے وہی میرا رب ہے، وہی مجھے پالنے والا ہے، وہی میرے سارے انتظام و انصرام جو ہے وہ کرنے والا ہے۔ ولا اشرک بربی، اور نہیں میں شریک بناتا اپنے رب کے ساتھ احدا، کسی کو بھی، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا، کسی کو دنیا کی مال و دولت ہے یا چاہے کچھ بھی ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور اس کو ہی اللہ کے ساتھ کسی کے شریک نہیں ٹھہراتا، اور اسی کو اپنا رب جانتا ہوں، پالنے والا جانتا ہوں۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اور کیوں نہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں، جب وہ گپ شپ کرتے ہوئے باغ میں داخل ہو رہے ہیں، گپ شپ کرتے ہوئے چلتے پھرتے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اور اسی دوران چلتے پھرتے اس نے اسے کہا کہ میں تو مطلب یہ اتنا باغ کھلا جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ قیامت آئے گی، اور اسی دوران وہ چلتے پھرتے باغ میں بھی داخل ہوئے، تو دوسرے شخص نے کہا کہ کیوں نہ تو جب اپنے باغ میں داخل ہوا کلتا، تو نے کہا، یا تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ما شاء اللہ، جو چاہے اللہ تعالیٰ، لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ کہ جب تو باغ میں داخل ہوا تو اس طرح سے تکبر کرتے ہوئے داخل ہو رہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ قیامت آئے گی، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ باغ جو ہے یہ اس کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ تو تجھے تو چاہیے تھا تو باغ میں جب داخل ہوتا تو اس تکبر کی بجائے تو یہ کہتا کہ ماشاء اللہ، کہ جو کچھ ہے، جو چاہے اللہ تعالیٰ وہی ہوتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی مدد کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور ماشاءاللہ، یہ کل ہم نے کچھ الفاظ کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ، یعنی یہ اللہ کی توحید کی طرف ایک مطلب نظر دوڑانے کا یا اس کی داد دہانی کا ذریعہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے مرکب الفاظ جو ہیں، کہ جب بھی ہم اپنی زبان سے یہ ادا کریں تو اس کے ساتھ توحید کا جو عنصر ہے یا اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرنے کا جو عنصر ہے وہ ہمیشہ ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ بہرحال اس کا ایک دوسرا لفظ بھی آج ہی ہم نے دیکھ بھی لیا، ماشاء اللہ بھی، اس کے علاوہ الحمدللہ بھی اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں بھی ہم نے دیکھ لیا۔ بہرحال تجھے تو چاہیے تھا کہ تو باغ میں داخل ہوتا اور یہ کہتا کہ جو اللہ چاہے، یا اللہ کی حکمت یا اللہ کی قدرت سے یہ سارا کچھ ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر کسی کو کوئی طاقت نہیں کہ وہ کچھ کر سکے، کسی بھی طرح کا مالی جو ہے وہ باغ میں بیج تو لگا سکتا ہے لیکن اس میں سے پودا کھینچ کر نہیں نکال سکتا، زمین میں پانی تو ڈال سکتا ہے لیکن اس میں ایک درخت کی یا ایک اناج کی پیداوار کی قدرت جو ہے وہ ایک انسان نہیں رکھ سکتا۔ اس کے لیے تو اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ اس کو کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ تو ہمیشہ اس انسان کی اپنی کوشش جو ہے وہ محدود ہے مادی وسائل تک، اور اس کے بعد جو اس کو پھل ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، اور اس پھل کے لیے پھر اس کو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، اس کے یقین اور اسی کے پر بھروسہ رکھتے ہوئے کہ تجھے تو چاہیے تھا کہ تو ماشاء اللہ کہتے ہوئے اور اللہ کی مدد کا طلبگار رہتے ہوئے داخل ہوتا، لیکن وہ تکبر کے ساتھ اس میں داخل ہوا۔ ان ترانی، اگر تو دیکھتا ہے مجھے، انا اقل منک مالا و والدا، کہ میں زیادہ کم ہوں تجھ سے مال میں اور اولاد میں، اگرچہ تو مجھے مال اور اولاد میں کچھ کم دیکھتا ہے کہ میرے پاس تیری نسبت مال اور اولاد جو ہے یا نفری جو ہے وہ کم ہے، فعسى ربی، تو قریب ہے کہ میرا رب، ان یؤتینی، کہ وہ دے مجھے خیرا من جنتک، بہتر تیرے باغ سے، تو قریب ہے یا امید رکھتا ہوں میں کہ میرا رب
مجھے تجھ سے بہتر باغ جو ہے وہ عطا کرے، چاہے وہ اس دنیا میں بھی عطا کرے یا آخرت میں تو یقیناً وہ عطا کرے گا۔ اور اس کی وجہ ہے کہ اس کا عقیدہ، اس کا رب کے اوپر ایمان کہ وہی رب ہے، اللہ ہی رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اس کے بدلے میں مجھے امید ہے، اگرچہ تو مجھے دولت میں کم سمجھتا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ عنقریب میرا رب مجھے تجھ سے، تیرے باغوں سے بھی بہتر باغ عطا فرمائے گا۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ بھیج دے، وہ اللہ بھیج دے علیہ اس پر حسبانن کوئی عذاب، کوئی حساب کتاب چکتا کرنے والی کوئی چیز، کوئی عذاب بھیج دے اس پر، یعنی اس باغوں پر، اس باغ پر جس پر تو اترا رہا ہے، من السماء آسمان سے، فَتُصْبِحَ صَعِیدًا زَلَقًا، پھر وہ ہو جائے ایک صاف میدان۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی آسمان سے کوئی ایسا عذاب بھیج دے جس سے وہ چٹیل میدان یا صاف میدان جو ہے وہ بن جائے۔ آسمان سے مختلف طرح کے عذاب، کہ بارش جو ہے وہ اتنی تیز اور تند طوفانی بارش ہو کہ باغ جو ہے تباہ و برباد کر دے، ہوا آندھی تیز اتنی تیز چلے کہ وہ درختوں کو اکھاڑ دے، موسم میں اس قدر تبدیلی آ جائے، اتنا گرم موسم ہو جائے کہ تمہارے باغ میں جھلس ہی جائے، یا اتنا سرد موسم ہو جائے کہ اس میں کوئی پیداوار ہی نہ ہونے پائے، تو آسمان سے بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان سے کوئی عذاب اللہ تعالیٰ تیرے اس باغ کے اوپر بھیج کر اس کو چٹیل سے صاف میدان کر دے۔ او یصبح ماؤہا، یا وہ ہو جائے اس کا پانی غوراً گہرا، فلن تستطیع لہ طلبا، تو استطاعت نہ رکھے ہرگز اس کو ڈھونڈ لانے کی۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پانی جو ہے وہ اتنا گہرا ہو جائے، باغوں کے درمیان سے نہر بھی بہہ رہی ہے جس میں وہ بآسانی پانی حاصل کر کے اس کو کاشتکاری یا اس کو جو آبیاری ہے اس کو بھی وہ انجام دیتا تھا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں عذاب دے یا اس صورت میں سزا دے کہ وہ پانی جو ہے اس کو گہرا کر دے، یا یعنی اس نہر سے پانی جو ہے وہ خشک کر دے اور واٹر ٹیبل جو ہے وہ اتنا نیچے لے جائے کہ تجھے پانی حاصل کرنا جو ہے وہی مشکل ہو جائے، اور تو اگر ایسا ہو گیا تو تو اس کی استطاعت بھی نہ رکھے، تو اس قابل بھی نہ ہو کہ کہاں سے پانی لائے جائے۔ وہاں پر اگر نہری نظام بھی نہیں اور بارش بھی نہیں ہوتی کسی طرح سے، تو وہاں پر اس وقت کے کوئی پمپس وغیرہ کا سسٹم تو نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ کنویں جو ہیں وہ بن سکتے تھے، اور کنویں بھی مطلب اتنا آسان نہیں کہ اس میں سے بھی پانی جو ہے وہ اتنے وسیع و عریض باغوں کو سیراب کیا جا سکے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے پانی کو اتنا گہرا کر دے کہ تو اس کو لانے کی استطاعت ہی نہ کر سکے، تجھ میں اتنی ہمت ہی نہ ہو کہ وہ پانی کو لا سکے۔ اب اس کے بعد ایک وقفہ یہ ہے اس آیت کے بعد کہ اس شخص نے دوسرا جو آدمی ہے اس نے پہلے آدمی کو سمجھایا کہ دیکھ اللہ کے ساتھ تکبر مت کر، نصیحت کی اسے کہ یہ جو اللہ کے ساتھ تکبر کر رہا ہے، دیکھ میرے پاس بھی مال و دولت کم ہے، تجھ سے اگرچہ کم ہے، لیکن میں اسی اللہ کو رب مانتا ہوں، وہی میرے سارے نظامات کو چلانے والا ہے اور وہی مجھے پالنے والا ہے۔ تو تکبر مت کر کہ یہ نہ ہو کہ تیرے تکبر میں کہیں تیرا باغ جو ہے وہی اجاڑ دے اللہ سزا کے طور پر اور تیرے ہاتھ میں کچھ نہ آئے۔ لیکن اس نصیحت کے باوجود وہ اپنے تکبر کا ڈٹا رہا، اپنے تکبر پر ڈٹا رہا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بالآخر وَأُحِیطَ، اور گھیر لیا، بثمرہ ہی اس کے پھل کو، یعنی اس کا جو بھی پھل اس کو ملتا ہے اس کے میووں کو گھیر لیا۔ فَأَصْبَحَ يُكَلِّبُ، تو اس نے صبح کی، فَأَصْبَحَ تو اس نے صبح کی، یعنی جب اس نے صبح کی، جب وہ صبح کو بیدار ہوا تو اس کے پھلوں کو گھیر لیا، اس کا باغ جو ہے وہ یعنی تباہ و برباد ہو گیا۔ یُقَلِّبُ کَفَّیْہِ، وہ ملتا رہ گیا اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، عَلَىٰ مَا أَنفَقَ، اس پر جو اس نے خرچ کیا، یعنی جو اس نے محنت کی، جو مال و دولت یا جو بھی اس نے خرچ کیا ہوا تھا ان باغوں کے اوپر اور ان اناج کی فصلوں کے اوپر، سارا کا سارا تباہ و برباد ہو گیا صبح کے وقت جب اس نے دیکھا، اور وہ اپنی ہتھیلیاں ملتا ہو رہ گیا۔ انفق فیہا، اس میں، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور اس حال میں اس نے اس باغ کو اس حال میں پایا کہ وہ گرا ہوا تھا اپنی چھتوں پر، یعنی اس میں جو بھی درخت تھے اور جو بھی انگور کی بیلیں وغیرہ تھی جو چھتوں کے اوپر چڑھی ہوئی تھی یا چبوتروں کے اوپر چڑھی ہوئی تھی، وہ
مطلب گری پڑی تھی، اپنے سر کے بر گری پڑی تھی، یعنی سارا تباہ و برباد ہوا پڑا تھا باغ اس کا. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور وہ کہتا ہے تھا، اور وہ کہتا تھا یا لیتنی، اے کاش، لم اشرک بربی احدا، کہ میں نہ شریک بناتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو، کہ میں کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا یا بناتا. یعنی اس مال و دولت کو اللہ کے ساتھ اس نے شریک ٹھہرا دیا، کہ اللہ کی بجائے اس مال و دولت کے اوپر اس نے سارا تکیہ رکھا، اسی کے اوپر اس نے سارا انحصار کیا، اسی کے اوپر وہ یقین کیا کہ یہ مال و دولت جو ہے، یہ باغ جو ہے، یہی میرے کو اثاثہ ہے، یہی مجھے پالتا ہے، یہیں سے میں کھاتا ہوں، یہیں سے میری اولاد ہے، اور یہیں سے میرا ساری عزت ہے. تو اسی مال کو، اسی باغ کو، انہی باغوں کو اس نے سارا کچھ سمجھا. تو اس نے آخر میں انجام کار کو دیکھ کر اس نے کہا کہ کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. لیکن اب کیونکہ اللہ کا عذاب آیا اور اس کے اوپر مہلت جو ہے وہ ختم ہو چکی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے تکبر کی وجہ سے اس کے باغ کو نیست و نابود کر دیا. یہاں پر ایک حدیث جو مجھے ملی کل، صحیح بخاری کی یہ حدیث، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے تو میری طرف سے اس کے خلاف بھی اعلان جنگ ہے. یعنی اس تکبر کے ساتھ جو اس نے تکبر کیا اللہ کے یعنی اپنے مال و دولت کے اوپر، اس کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کا ولی یا ایک اللہ کا مقرب بندہ جو ہے حضرت، وہ جو نصیحت کر رہا ہے اسے، جو اس کو سمجھا بجھا رہا ہے کہ دیکھو اتنا تکبر مت کرو، اللہ تعالیٰ کے اوپر انحصار کرو، اللہ کی طرف توجہ دو، اس کو اس نے سنی انسنی کر دی، لیکن وہ اپنے تکبر میں پڑا رہا. تو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی یا اللہ کے ولی کو کا انکار کرنے والا جو ہے وہ بھی گویا اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرنے والا ہے. تو اس نے اپنے تکبر کے ساتھ ساتھ اللہ کی نصیحت جو اس کو بھی جھٹلایا، اور اس کا بندہ جو ہے، اس کا مقرب بندہ جو اس کو سمجھا بجھا رہا تھا، اس کی بھی اس نے مخالفت کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ عذاب یا اس طرح کی سزا جو ہے اس کو دنیا میں دکھا دی. وَلَمْ تَكُنْ لِي، اور نہ ہوئی لہو اس کے لیے، فِئَةٌ کوئی جماعت، يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ مدد کرتے اللہ کے سوا، یعنی اس کے لیے کوئی ایسی جماعت بھی نہ کھڑے ہوئی. یعنی اس کے پاس مال و دولت کے علاوہ اس نے انحصار کیا تھا کہ میرے پاس عزت بھی ہے اور میرے پاس نفری بھی ہے، یعنی اولاد میں بھی اور نوکر چاکر میں بھی تجھ سے زیادہ ہوں، اور عزت میں بھی میں تجھ سے زیادہ ہوں. تو یہ ان باغوں کے علاوہ اس کے پاس جو باقی وسائل تھے، یعنی اس کی عزت اور دوسرے لوگوں کا اس کی عزت کرنا، اور اس کا اپنے نوکر چاکر اور اولاد جو بھی ہے، وہ بھی کوئی گروہ یا کوئی جماعت بھی وہ اس قابل نہ تھا کہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو کر اس کی مدد کر سکتا. لیکن صرف اللہ ہی ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا، یا اللہ ہی ہے جو وہاں پر سارا کچھ کارساز تھا، یا اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت ایسی نہ ملی اس کو کہ وہ اس کی مدد کر سکتا. وما کان منتصرا، اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والا تھا، نہ ہوئی اب اس میں اپنے میں اتنی ہمت و طاقت تھی کہ وہ اس باغ کے اجڑنے کا اللہ سے بدلہ لے سکتا. ہنالک الولایہ للہ الحق، وہاں حکومت ہے اللہ سچے کی. یعنی اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ساری حکومت، سارا اقتدار اور سارا اختیار جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، جو کہ الحق ہے، جو کہ سچا ہے، جو کہ الحق ہے. ساری حکومت، سارا اختیار، سارا اقتدار، وہ سب کا سب اللہ ہی کے لیے جو کہ الحق ہے. وہ خیر ثوابا و خیر عقبا، وہ بہتر ہے ثواب دینے میں بھی اور بہتر ہے انجام دینے میں بھی. انجام اور ثواب پر اگر انجام کار پر اور اجر پر یا ثواب پر اگر اللہ تعالیٰ پر تکیہ لگایا جائے دنیاوی اور مادی یا مال و اسباب کی بجائے، تو وہی اللہ بہترین انجام جو ہے وہ بھی دینے والا ہے، اور بہترین ثواب یا بہترین بدلہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہیں پہ رکتے ہیں آج انشاءاللہ. آج کے سبق میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ ادھر ادھر کے سوالات کی بجائے ہم اگر فوکس کریں کہ دنیا کے جو مادی وسائل ہیں ان کے اوپر گھمنڈ اور غرور کرنا اور انہی کے اوپر تکیہ لگانا، جو کہ افسوس کے ساتھ اگرچہ ہماری مجلس میں الحمدللہ ہم ایسے لوگ جڑے ہوئے ہیں جو اس طرح کا
کوئی رویہ نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن ہم اپنے معاشرے میں جب دیکھیں تو ہمیں بہت سارے ایسے کردار نظر آتے ہیں، خاص کر ایلیٹ فیملی جو ہے، خاص کر ایلیٹ فیملی کھاتے پیتے گھروں میں، جن کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ مہنگائی کم یا زیادہ ہو رہی ہے، قیمتیں کیا ہیں، جو بازاروں میں جاتے ہیں اور وہ بس چوز کرتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 یہ اتنی آئٹمز ہیں، ان کو پیک کر دو اور بس ان کے کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ جاتی ہیں اور سارا کچھ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے کوئی وقت نہیں ہے کہ مشقت کیا ہوتی ہے، محنت کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال اور اتنا اسباب دے رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ عزت اور شہرت دے رکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ نفری بھی دے رکھی، جس کا ذکر ہوا مال و اولاد اور نوکر چاکر وغیرہ۔ وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بالکل توجہ نہیں دیتے کہ ان سارے مال و اسباب کا ذریعہ یا وسیلہ جو ہے، یا اس کا سورس جو ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہ جتنا مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اتنی ہی آزمائش بھی ہے کہ اسی کے برابر اس کو واپس بھی لوٹایا جائے اللہ تعالیٰ کو، مختلف شکلوں میں، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے یا اس کے راستے میں محنت کر کے، اس کا شکر ادا کر کے۔ لیکن ایسی چیزیں جو ہے وہ عام طور پر نہیں پائی جاتی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے کچھ ہی عرصہ پہلے پڑھا تھا، غالباً کچھ ایک حدیث پڑھی تھی جس میں جنت میں داخلے پر جو غریب اور مسکین لوگ ہیں وہ تو گزرتے جا رہے تھے دڑا دڑ سے، لیکن جو صاحب استطاعت لوگ تھے یا صاحب دولت لوگ تھے دنیا میں، ان کو وہاں پر روکے رکھا ہوا تھا۔ اور کس لیے روکے رکھا گیا تھا؟ کہ ان کا حساب کتاب لمبا تھا، ان کو حساب کتاب دینا ہے، اور دنیا میں ہی اگر اپنا جو اکاؤنٹنگ سسٹم ہے، جو اللہ کا ساتھ جو ہمارا ایک سیونگ اکاؤنٹ کھاتا جو چل رہا ہے، اس کھاتے میں اگر دنیا میں ہی کوشش کر کے حساب کتاب جو ہے وہ اس کو بیلنس رکھ کے چلیں، تو ہو سکتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آخرت میں بھی اس حساب کتاب کے دینے میں آسانی ہوگی، اور آسانی سے انشاءاللہ جنت کے مستحق وہ ٹھہر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ اپنے تکبر کو پیچھے کریں، اپنے نظروں کے اوپر جو دنیا کا مادی وسائل اور دنیا کے رتبے اور دولت کا جو پردہ پڑا ہوا ہے اس کو پیچھے کر کے، اس پردے کے پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے، کچھ اللہ کا شکر، اللہ کی نعمتوں کا اقرار، اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے لیے کوشش اور محنت کرنا، اس کی عبادت کرنا، اور اسی کے حضور ہر وقت اپنا جو تکیہ ہے وہ لگائے رکھنا، یہ بھی لازم و ملزوم ہے، تاکہ اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے شہرت دی اور مال و دولت دی، اس کا شکر ادا کر کے آخرت میں بھی کچھ آسانی کا ذریعہ بن سکے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جو اس دنیا میں صبر اور شکر کرنے والے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بھی ہیں، اور ایسے بندے جو آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر آخرت میں جو آزمائشیں ہیں ان کو پار کر کے ایک آسان منزل کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ جی کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں اب تو کر سکتے ہیں ضرور، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری مدد فرمائے ہر حال میں۔ خاص کر جو ہم آج کل یہ سبق پڑھ رہے ہیں، اس میں ہمیں ضرور یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس سے جو سبق حاصل کرنے ہیں، ہر جمعے کو یہ سورہ جو ہے، سورہ مبارکہ، اس کو ضرور اس کی تلاوت کریں، اور میں بھی کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت طاقت توفیق دے، اور آپ بھی، کہ اس کی پہلی اور آخری 10 آیات جو ہیں ان کو حفظ کر کے ان کی تلاوت کی جائے، تاکہ فتنہ دجال، اور فتنہ دجال جو ہے وہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس کی بہت ساری مختلف شکلیں ہیں جن کو پہچاننا جو ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری پہچانیں جو ہیں ان کو دی گئی ہیں، ہم احادیث میں بھی اور قرآن میں بھی، کہ فتنہ دجال جو ہے وہ ایک بہت بڑی آزمائش آئے گی انسانوں کے اوپر، کہ اس سے محفوظ حفاظت، اللہ تعالیٰ کی حفاظت جو اس سے محفوظ رہنے کے لیے پہلی اور آخری 10 آیات کا یاد کرنا اور اس کو تلاوت کرنا وہ انتہائی اہم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک جزاکم اللہ خیر کثیرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ